السلام علیکم۔ میں حاضر ہوں آج آپ کے سامنے کچھ نئے اسباق لے کر۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں مثنوی۔ کل ہم نے غزل، قصیدہ اور مرثیہ کو پڑھا تھا، آج ہم مثنوی پڑھیں گے۔ مثنوی کیا ہے؟ مثنوی جو ہے سنیون سے مشتق ہے۔ کس سے؟ سنیون سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے دو دو کرنا۔ مثنوی کی کچھ خصوصیات ہم نے تحریر کی ہیں۔ مثنوی وہ نظم جس میں کوئی واقعہ یا خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مثنوی وہ نظم ہے جس میں کوئی واقعہ یا خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بیانیہ صنف ہے۔ مربوط پلاٹ، کردار نگاری، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور انسانی نفسیات کی پیشکش اس کی لازمی صفات ہے۔ اس کی اہم خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی مثنوی کے جو دونوں شعر ہوتے ہیں ان دونوں کے اندر قافیہ کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن غزل کی طرح ردیف و قوافی کی پابندی اس میں نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ ہم قافیہ تو ہوتے ہیں لیکن ہم ردیف نہیں ہوتے ہیں۔ غزل اور مثنوی میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ غزل کے شعر میں قافیہ کے ساتھ ساتھ ردیف کی بھی پابندی ہوتی ہے، لیکن مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس میں ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے، مثنوی کے سلسلے میں امتحانات میں پوچھا جاتا ہے کہ سب سے کارآمد صنف سخن کس نے قرار دیا ہے؟ تو آپ جان لیجئے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے۔ یہ رہا مثنوی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں شعر آشوب۔ شعر کے معنی شعر ہوتا آپ جانتے ہیں، اور آشوب کے معنی ہوتا ہے جلنا یا پریشان ہونا۔ آشوبیدن سے آشوب ہے، پریشانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ شعر آشوب ایسی نظم جس میں زمانے کی بدحالی اور آفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو شعر آشوب کہتے ہیں۔ سودا، جعفر زٹلی، شاکر ناجی اور میر نے عمدہ شعر آشوب لکھے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے رباعی۔ رباعی کیا ہے؟ رباعی مشتق ہے لفظ ربع سے۔ ربع کے معنی ہوتے ہیں چار کے۔ رباعی میں چار مصرے ہوتے ہیں، اسی لیے اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ رباعی کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ چار مصرے ہوتے ہیں اس میں اور دو شعر ہوتا ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام دو بیتی بھی ہے۔ کہیں رباعی نہ ہو اور دو بیتی آ جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ رباعی کے متعلق ہی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس میں صرف چار مصرے ہوتے ہیں، کم اور زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ قطعہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، دو مصرع بھی ہو سکتا ہے، چار بھی ہو سکتا ہے، لیکن رباعی کے اندر چار مصروں کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم اس میں نہیں ہوتا ہے۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے، اور چوتھے مصرے میں پرزور الفاظ میں بات کو پیش کیا جاتا ہے اور رباعی مکمل ہو جاتی ہے۔ رباعی کے لیے ایک بحر متعین کی گئی ہے جس کو بحر حجز مسمن سالم کہتے ہیں۔ آپ کو ہم بتائیں کہ اردو کی پہلی رباعی کس نے تحریر کی، تو ہم بتاتے ہیں کہ اردو کی پہلی رباعی دکنی شاعر میر عبد القادر نے سن 1700 میں تحریر کی تھی۔ یہ رہے مثنوی اور شعر آشوب اور رباعی کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ تو آپ سے اگر اس طرح سے سوال کیا جائے کہ مثنوی کے کیا معنی ہے، تو آپ بتائیں کہ دو دو کرنا۔ مثنوی کی خصوصیات پوچھا جائے
تو آپ کہیں گے کہ ایک بیانیہ صنف سخن ہے، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ غزل داخلی صنف سخن ہے، لیکن مثنوی کیا ہے؟ ایک بیانیہ صنف سخن ہے۔ اس میں خیالات کے ساتھ خیالات کا تسلسل ہوتا ہے اور خوب بیان کیا جاتا ہے، مربوط پلاٹ ہوتے ہیں، مربوط پلاٹ اس میں موجود ہوتے ہیں، کردار نگاری ہوتی ہے، واقعہ کی جو ہے نقشہ کشی کی جاتی ہے اور انسانی نفسیات کو بھی خوب پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم یہیں پر اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آنے والی 17 فروری سے ہم آپ کو سیٹیٹ کی تیاری کرائیں گے۔ آپ کو جو بھی دشواری ہوگی اس کو حل ہم پیش کریں گے اور انشاءاللہ امتحان میں آپ کو مکمل نمبر دلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ السلام علیکم۔